أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إنا فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 17 سے ہم آج کے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے لقد کفر الذین قالوا، بے شک ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ یہ جو اللہ ہے یہ مسیح ابن مریم ہی ہے، معاذ اللہ۔ لیکن میں عرض کر رہا تھا پچھلے نشست میں بھی کہ یہاں ذکر آیا ہے یہود و نصارہ کا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا۔ یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ سورہ بقرہ جو ہم نے پڑھی تھی اس وقت یہ بڑی واضح طور پر بات ہماری سمجھ میں آ گئی تھی کہ سورۃ البقرہ میں یہود کا تذکرہ آیا ہے، اور اس وجہ سے آیا ہے کہ پورے بنی اسرائیل کے ٹینور میں کیا کیا حرکتیں انہوں نے کی ہیں، تو سورۃ البقرہ کو منسوب کیا گیا ہے یہود کے ساتھ، یعنی یہود کے واقعات اور ان کی عادات اطوار کا ذکر۔ اور پھر ہم نے سورہ آل عمران جب پڑھی تھی تو اس میں نصارہ کا تذکرہ آیا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ربط قرآن کے اعتبار سے میں نے اس وقت ایک لنک آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ سورہ فاتحہ کا جو اختتام ہو رہا ہے وہ 2 الفاظ پر ہو رہا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ رہے ہیں یا اللہ ہمیں ان
دو قسم کے لوگوں کے راستے پر نہ چلائیے گا. یہ کون سے دو قسم کے لوگ تھے؟ غیر المغضوب علیہم والضالین، وہ جن پر آپ کا غضب نازل ہوا اور وہ جو گمراہ ہو گئے. تو میں نے اس کہا تھا کہ جہاں سورۃ الفاتحہ ختم ہوئی ہے تو پہلے غیر المغضوب علیہم میں ذکر ہے یہود کا اور ضالین میں ذکر ہے نصارہ کا. تو بالکل اسی ترتیب سے پہلے سورہ بقرہ آئی یہود سے متعلق اور پھر سورہ آل عمران آئی جس میں ذکر ہے نصارہ. سورۃ المائدہ کا جب ہم نے آغاز کیا تھا تو میں نے اس وقت عرض کیا تھا کہ اس میں فائنل احکامات آئے ہیں، بالکل آخری زمانے کی صورت. یہاں نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ اس کی بیشتر آیات تب نازل ہوئی ہیں جب فتح مکہ ہو چکا ہے، دین غالب آ گیا. مسلمانوں نے ایک طویل عرصہ مشرکوں کے ساتھ گزارا ہے، پھر ایک طویل عرصہ یہودیوں کے ساتھ مدینہ منورہ میں بھی گزارا ہے. یہ ان سب کی حرکتوں کو اچھی طرح جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، ان کو ہر اعتبار سے شکست بھی دے چکے ہیں. تو اب سورۃ المائدہ میں جب فائنل احکامات آ گئے، ہم نے بالکل شروع میں دیکھا تھا کہ تذکرہ شروع ہوا تھا کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کون سی چیزیں کھانا جائز ہے، کون سی چیزیں ناجائز ہے، اس کا بھی پورا ذکر آ گیا تھا. پھر اس کے بعد یہاں پہ یہود اور نصارہ کا جو تعلق آ رہا ہے اور ان کے حوالے سے جو بات آ رہی ہے یہ بڑی معنی خیز ہے اور اس کی طرف توجہ بہت کم گئی ہے بدقسمتی سے. تو میں یہ عرض کروں کہ یہاں جو ذکر آیا ہے وہ اس لیے ہے کہ فائنل احکامات آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اب دنیا سے رخصت ہونا قریب آیا ہے. ظاہر ہے کہ یہ تو فرما دیا گیا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین مکمل ہو گیا، کامل ہو گیا، نعمت کا اتمام ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بطور دین پسند فرما لیا. یہ تو اللہ کے اینڈ سے ہے، اللہ کے رسول کے اینڈ سے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، آپ کے پاس فائنل احکامات دین کے آ چکے ہیں، پورا دین آپ کے پاس پہنچ چکا ہے. اب یہود و نصارہ کا تذکرہ کرنا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ضروری سمجھا غالباً کہ اب یہ نہ ہو کہ جیسے ان کے انبیاء علیہ السلام ان کو پورا دین دے کر گئے تھے، بعد میں آنے والوں نے اس دین کی شکل بگاڑ لی ہے. نہیں، ایسا نہ ہو کہ تم بھی ان کے راستے پہ چل کے وہ باتیں کرنے لگو جو وہ کرنے لگے تھے، جو ان کے انبیاء نے انہیں نہیں بتائی تھی اور تمہارے نبی نے تمہیں نہیں بتائی. اور اس بات کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ لقد کفر الذین، کفر کیا یقیناً ان لوگوں نے، قالوا، جنہوں نے یہ کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، جو کہ جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم علیہ السلام یہی اللہ ہے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ. اچھا اب ذرا اس کو سمجھیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں یہ بات بالکل واضح ہے، اہل السنہ والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے. ہمارا عقیدہ رفع و نزول مسیح کا عقیدہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا ہے، وہ فوت نہیں ہوئے، انتقال نہیں ہوا ان کا، اور بالکل آخری دور میں وہ دنیا میں واپس آئیں گے، لوٹیں گے، لیکن نبی کی حیثیت سے نہیں ہے، امتی کی حیثیت سے. اچھا یہ بات بھی صحیح احادیث میں موجود ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام واپس دنیا میں نازل ہوں گے تو عیسائی ان کو پہچانیں گے، اور عیسائی ان کے پاس جب آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام فوراً ان سے یہ بات کہیں گے، کیا میں تمہیں یہ کہہ کر گیا تھا کہ مجھے اللہ کا بیٹا ماننا یا مجھے خدا مان لینا؟ کہ میں تمہیں اس کی تعلیم دی تھی؟ تو وہ فوراً اس کا انکار کریں گے کہ آپ نے تو ایسا نہیں کہا تھا. تو اس پر پھر حضرت مسیح علیہ السلام جو ہے ان کو اس بات سے منع کریں گے کہ تم یہ شرک کر رہے ہو اللہ کے ساتھ، لہذا اس پر توبہ کرو، معافی مانگو. اس حدیث سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو کسی قسم کی یہ تبلیغ نہیں کی تھی، یہ بعد میں آنے والے لوگوں نے یہ باتیں خود سے کریٹ کی. اچھا ایک بات. دوسری بات یہ کہ اس سے پہلے ہم بیشتر مرتبہ یہ بات پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر یہ فرما رہے ہیں کہ عیسائی کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے. یہاں ایک نیا کانسیپٹ آیا ہے
اور یہ میں عرض کروں کہ آپ عیسائیوں کو اگر 2 گروہوں میں تقسیم کریں تو ایک گروہ جو عام عیسائی پائے جاتے ہیں ان کا ہے، اور ان کے ہاں معاملہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ اللہ کے بیٹے، تثلیث کا عقیدہ ہے۔ تثلیث کا عقیدہ یہ ہے، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ تثلیث کا عقیدہ یہ کہتا ہے کہ خدا جو ہے نا اس کے 3 رشتے ہیں، ایک خدا خود ہے اللہ تعالیٰ ہے، اور پھر دوسری اس کی بیوی ہے حضرت مریم سلام علیہ معاذ اللہ، اور پھر تیسرا اس کا بیٹا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ۔ یہ ہے ٹرائنگولر کانسیپٹ آف گاڈ، اور یہ جتنے عیسائی آج آپ عام طور پہ ملیں گے ان سب کا تصور عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اور مریم سلام اللہ کے حوالے سے یہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ دسمبر میں جو ہمارا درس ہوا تھا، میں نے اس وقت بھی بات عرض کی تھی کہ مسلمان اس بات پر مباحثہ کر رہے ہیں آج کل کہ کیا عیسائیوں کو ہمیں میری کرسمس کہنا چاہیے، اس میں کیا حل ہے، ہمارے بات دے رہے ہیں نا۔ آپ کے ذہن میں رکھیں کہ یہ جتنے بھی ان کے تہوار ہوتے ہیں نا ان میں یہ اصل میں اللہ کے پیغمبر کی سالگرہ نہیں بنا رہے، یہ اللہ کے بیٹے کی سالگرہ بنا رہے ہیں، اور آپ اس پر ان کو مبارکباد دے کر یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم واقعی ہم بھی انہیں اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید میں الفاظ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آگے اسی سورہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو الفاظ کہہ رہے ہیں اگر اللہ نے تھام نہ دیا ہوتا آسمان و زمین کو، تو جو انہوں نے الفاظ کہے نا اللہ کے بارے میں کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی بیوی ہے معاذ اللہ، تو آسمان ٹوٹ پڑتا، زمین پھٹ جاتی۔ اتنے شدید الفاظ، اتنا بڑا شرک ہے۔ یہ میں بات کر رہا ہوں ان لوگوں کی جو عمومی کرسچنس ہیں عام طور پہ عیسائی، لیکن ان میں جو بہت ایک طبقہ ایسا ہے جو بہت اپنے عقائد میں سخت ہے، وہ کہتے یہ ہیں کہ اصل میں عیسیٰ علیہ السلام الگ سے کوئی شخصیت نہیں ہے۔ دیکھیں ہمارے یہاں یہ عقیدہ ہے نا موجود، اور اسے یہ عقیدہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں آئے ہیں، بلکہ صحیح روایات میں یہ موجود ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اپنی اصل شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف 2 یا زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ نظر آئے بس، جو اصل شکل ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اس کے بارے میں کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو آسمان و زمین جو ہے وہ ان کے وجود سے بھر گئی، اور ان کے 600 پر دیکھے میں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ عام طور پر جبرائیل علیہ السلام کسی نہ کسی کی مشابہت میں رسول اللہ کے پاس آتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے حدیث جبرائیل میں معروف ہے کہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی مشابہت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے۔ اسی طرح عیسائی، یہ ہم تو فرشتے کی بات کر رہے ہیں نا، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ فرشتے کو یہ طاقت دے دے تو وہ انسانی شکل میں بھی آ سکتا ہے۔ عیسائیوں کا خیال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ جو دوسرا گروپ ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں، اس کا ذکر یہاں آ رہا ہے، تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کوئی الگ شخصیت نہیں ہے، بلکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ ہی انسانی شکل میں انسانوں کے درمیان آئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے طور پر۔ یہ جو پہلی بات میں نے کہی ہے وہ بھی کم خطرناک نہیں ہے، وہ بھی کوئی چھوٹا شرک نہیں ہے کہ اللہ کا بیٹا قرار دینا۔ وہاں بھی آپ انڈائریکٹلی عیسیٰ علیہ السلام کے اندر خدائی سے بات ہی مان رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے معاذ اللہ، تو پھر وہ جانشین بھی تو وہی ہوگا نا جی، اور بیٹا ہے تو پھر ڈی این اے کے اعتبار سے بولا وہ خدائی سے بات اس کے اندر بھی بولی ہوگی، مانتے بھی ہیں۔ لیکن یہاں معاملہ اس سے بھی زیادہ شدید اور خطرناک ہے۔ وہ کہتے ہیں الفاظ تو نبی کے ہیں ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ اصل میں مسیح ابن مریم ہے معاذ اللہ، یا مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے۔ یہ بڑے شدید معاملہ ہے، اللہ ایسے شرک سے معاف فرمائے۔ اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے، کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اللہ کو کون روک سکتا ہے، اللہ میں کون ایسا ہے اس کائنات میں جو اللہ تعالیٰ کو اس کے ارادے سے باز رکھے۔ ان ارادہ، اگر اللہ یہ ارادہ فرما لے ان یہلک المسیح ابن مریم، کہ اللہ ہلاک کر دے مسیح ابن مریم کو بھی، وامہ، اور ان کی
ماں کو بھی حضرت مریم سلام علیہا کو بھی، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور جتنے بھی لوگ زمین میں موجود ہیں سب کو بھی اللہ ہلاک کر دے تو اللہ کو کوئی روکنے والا۔ یہ پھر وہی بات آ گئی جو ایک دفعہ پہلے ہم نے ڈسکس کی تھی کہ یہ ذہن میں رکھیں، یہ بڑا ہی آسان فہم طریقہ ہے۔ ایک جملہ آپ کے ذہن میں رہے گا، انشاءاللہ قیامت تک شرک آپ کے آس پاس بھی نہیں آ سکتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور آپ دنیا کے کسی بھی مشرک کے پاس بیٹھ کر، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ شرک کر رہا ہے تو آپ اس کے پاس بیٹھ کے اس کے شرک کو 1 منٹ میں ختم کر سکتے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ ایک جملہ اپنے پلے باندھ لیں، اور اس آیت نے بھی اسی کی طرف اشارہ کیا کہ کائنات میں ساری وہ ہستیاں جن کو خدا کے طور پہ تصور کیا جاتا ہے، یا کوئی ایسا گروپ آف پیپل، کوئی ایسی قوم، کوئی ایسے لوگ موجود ہیں جو سمجھتے ہیں یہ خدا ہے، تو آپ نے اس کے سامنے جا کر صرف ایک جملہ کہنا ہے کہ خدا کی تعریف وہ ہے جس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہ اس کی کوئی سٹارٹنگ ہے نہ اینڈنگ ہے، اس لیے کہ یہ الفاظ سٹارٹ اور اینڈ، ابتدا اور انتہا، یہ تعلق رکھتے ہیں وقت سے، ایسے ہی ہے، اور وقت تو اللہ کی مخلوق ہے، اور خالق مخلوق کے اندر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے خدا کی سمپل سی ڈیفینیشن یہ کہ ابتدا بھی کوئی نہیں، انتہا بھی کوئی نہیں۔ جب کوئی نہیں تھا تب بھی خدا تھا، جب کوئی نہیں ہوگا تب بھی خدا ہو۔ ساری کائنات کو موت آ سکتی ہے کیونکہ وہ مخلوق ہے، موت بھی مخلوق ہے، خالق کو موت نہیں آ سکتی۔ تو بڑی سادہ بات ہے یہ۔ آپ ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہو جائے نا چیز، اور رسول اللہ علیہ وسلم، یہ بتوں کو توڑنے کا مقصد کیا تھا؟ کیا دوبارہ نہیں بنا سکتے تھے مکہ والے؟ کیوں جی؟ ابراہیم علیہ السلام نے آ کے وہ توڑ دیے تو آپ کیا کہ خالق دوبارہ نہیں بنایا انہوں نے؟ تو توڑنے کا مقصد کیا تھا؟ یہ بتانا کہ اگر تم ان کو خدا سمجھتے ہو تو انہیں موت آ گئی ہے۔ کیوں جی؟ کوئی سورج کو خدا سمجھتا ہے، کیا سائنٹیفکلی پروون نہیں ہے کہ سورج کو موت آ گئی؟ کوئی چاند کو خدا سمجھتا ہے تو چاند کو موت نہیں آئی؟ کوئی آگ کو خدا سمجھتا ہے تو آگ سامنے لے کر آئے، ابھی اس کو بجھا دیتے ہیں۔ کوئی کسی پتھر کی بنی ہوئی مورتی کو خدا سمجھتا ہے، اس سے کہہ رہا ہے یہ چیلنج کرو کہ اس کو موت نہیں آئی، ابھی اس کو توڑ کے دکھا دیتے ہیں۔ مسئلے ہوئی ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ صرف کائنات میں ایک ہستی اور شخصیت ہے جس کو موت کوئی نہیں، اور وہ ہستی، اور آپ یقین کریں گے اتنی بڑی دلیل ہے، اتنی واضح دلیل ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہونے لگے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری کلمات کیا تھے؟ فرمایا ان للموت سکرات لا الہ الا اللہ۔ یہ 2 جملے یہ بھی جن علماء نے توجیہ کی ہے، صحیح توجیہ کیا ہے کہ آخر میں لا الہ الا اللہ پڑھنا اصل میں اشارہ تھا کہ تم بھی جب موت تم پہ آئے تو کیا کرو؟ کلمہ پڑھا کرو، ایمان پہ موت آ جائے، کلمے کے ساتھ موت آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں دونوں جملوں کو ملائے نا جی تو کائنات کی سب سے بڑی حقیقت واضح ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم ان للموت سکرات، موت کی سختیاں برحق ہیں، آنی ہیں، اور آگے فرمایا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ آپ ان دونوں جملوں کو جوڑ لیں، موت کی سختیاں برحق ہیں، ہر ایک پر تاری ہونی ہے۔ اگر ان موت کی سختیوں سے اگر کوئی مغرہ ہے جسے موت نہیں آنی تو وہ صرف اور صرف تیرا رب ہے، اس کے نام۔ باقی کائنات کی ہر شے جس کے بارے میں گمان نہیں کر سکتا کہ یہ خدا ہے، اس کو موت آ جائے گی، اس نے ختم ہو جائے گا۔ ایک ہندو تھا، وہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک دفعہ وہ پڑھ رہا تھا، اس نے یہ کہا کہ نہیں یہ مسلمان ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ ہم مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں، اتنے بیوقوف بھی نہیں ہے۔ ہم جن کی پوجا کرتے ہیں مورتیاں تو اصل میں ان کی یاد دہانی کے طور پہ ہیں، ان کی شکل ہم نے بنائی ہوئی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
کہ ہم نے ان کی شکل ایک بنائی ہوئی ہے، جیسے ان کا بیٹھنا اٹھنا تھا، وہ ایک ان کی کوئی دیوی ہے جو شیر کے اوپر بیٹھتی تھی تو اس کو وہ شیر کے اوپر بٹھا کے مورتی بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. ایک ان کا اس کو خدا مانتے ہیں، اس نے ہاتھ میں کوئی موسیقی کا آلہ پکڑا ہوا ہے تو اس کے ساتھ وہ بنا دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ تو اصل میں ہم کی طرح بیوقوف نہیں ہے کہ ہم مٹی پتھر کی پوجا کریں، یہ تو اصل میں ہم اس کی یاد میں کر رہے ہیں. اور کہنے لگا مسلمان بھی یہ کام کرتے ہیں. بدقسمتی مسلمانوں کی یہ ہے کہ ہمیں تو اپنے خداؤں کا امیج ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس کو بنا لیتے ہیں، دکھا دیتے ہیں کہ ایسا ہمارا خدا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو مسلمانوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ ان کے پاس امیج بھی نہیں ہے جو وہ بنا سکے. ہوتا تو وہ بھی ایسا ہی پتھر بنا کے رکھ لیتے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہم نے اس کو جواب دیا، پوسٹ کیا، ہم نے کہا کہ بات یہ ہے بھائی کہ ہم جس خدا کی عبادت کر رہے ہیں نا، اس کی امیجنیشن تو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ زندہ ہے. آپ نے یہ مورتیاں ان کی یاد میں اس لیے بنائی ہیں کہ وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، مر چکے ہیں. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور جو مر جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا. یہ صرف اور صرف کائنات میں خدا کی صفت ہے کہ اسے موت نہیں آنی، بلکہ وہ جس کو چاہے موت سے دوچار کر دے گا. جس کو موت آئے گی وہ مخلوق ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں یہ ارادہ کر لوں کہ حضرت مسیح علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم سلام علیہ، میں ان کو بھی موت دے دوں اور میں پوری زمین میں جتنے لوگ موجود ہیں ان کو بھی موت دے دوں، تو یہ میرے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے. فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا. تو اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں موجود ہے سب کا بادشاہ ہے، سب کا مالک ہے. مرضی صرف اسی کی چلتی ہے. یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کر دیتا ہے. اب آپ دیکھیں کتنا خوبصورت مقام ہے یہاں. اللہ تعالیٰ نے بڑے اشارے میں، بڑے خوبصورت پیرائے میں ایک بات فرمائی، یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا بنا کر بیٹھے ہیں نا، ان کے پاس ایک ہی دلیل ہے کہ اس کا باپ کوئی نہیں. یہ بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے اس کا باپ کون ہے؟ خدا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے باپ ہے. لہذا اللہ نے فرمایا یخلق ما یشاء. بالکل ان کی کانسیپٹ کو اللہ تعالیٰ نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا. یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے. وہ کسی انسان کو دنیا میں لانے کے لیے اس کے باپ کا محتاج نہیں ہے. باپ کا تو کیا، ماں کا بھی نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی تو ماں تھی. اس اعتبار سے کسی کو اللہ کا بیٹا قرار دینا تو پھر تو آدم علیہ السلام اس کے زیادہ محتاج ہے. ان کی تو ماں تھی نہ باپ تھی. جب ماں بھی نہیں تھی باپ بھی نہیں تھا تب بھی وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام صرف باپ کے نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ لہذا یہ جو ماں یشاء ہے نا، اصل میں یہ سائنٹیفک تھیوری کے عورت اور مرد ملیں گے اور ان سے آگے اولاد پیدا ہوگی. اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کر دیا ہے. اور یہ بات میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے رب ہونے کو ثابت کرنے پہ آتے ہیں نا، تو اللہ اپنے بنائے ہوئے قانون کو خود توڑتے ہیں. اللہ بتاتے ہیں کہ میں اپنے قانون کا بھی پابند نہیں ہوں. یہ قانون اللہ نے بنایا ہے کہ مرد عورت کے ملاپ سے اولاد پیدا ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قانون بنا کے میں اس قانون کا محتاج نہیں ہو گیا، میں اس کا پابند نہیں ہو گیا. میں جب چاہتا ہوں اس قانون کو توڑ دیتا ہوں. میں نے آدم علیہ السلام کو بھی بن ماں باپ کے پیدا کیا، میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بن باپ کے پیدا کیا. یہ میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ اللہ کے رب ہونے کی نشانی ہے. فرمایا یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے جب چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے. اللہ علی کل شیء قدیر، اور اس کی قدرت جو ہے وہ ہر چیز پر
حاوی ہے، وہ ہر شے کی قدرت رکھتا ہے، اس کی قدرت کسی کی محتاج نہیں۔ وقالت الیہود والنصارى، اب اگلا کانسیپٹ آ رہا ہے، پہلے فالس کانسیپٹ پہ رد ہو گیا کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبروں کو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اللہ پر بہتان باندھتے ہیں، اللہ نے اس کا رد کر دیا۔ اب اگلی بات آ رہی، وقالت الیہود والنصارى، یہودی اور عیسائی کہتے ہیں نحن ابناء اللہ، پہلے ایک بیٹا بنا رہے تھے اللہ کا، اب بے شمار بیٹے بنا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں نحن ابناء اللہ، ہم سارے اللہ کے بیٹے، اور یہاں بیٹے سے مراد جسمانی بیٹا نہیں بلکہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں۔ اگلے لفظ میں اس کی وضاحت آ رہی ہے، احباؤ، ہم اس کے چہرے تھے۔ اچھا یہ بات ذرا سمجھ لیں کہ یہ ہمارے یہاں کچھ جو رشتوں کے اصطلاحات موجود ہیں نا، عرب میں یہ اصطلاحات نہیں ہوا کرتی تھی، وہاں باپ کو بھی ابن کہتے تھے، چچا کو بھی بعض اوقات ابن کہہ دیتے تھے۔ اچھا بعض جگہ پہ معاملہ یہ تھا کہ امن کا لفظ استعمال ہوتا تھا چچا کے لیے، تو تایا کے لیے کوئی الگ ٹرمینالوجی نہیں تھی، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا تھا۔ یہاں اصل میں وہ جو نسلی اعتبار سے بات ہے نا، آج بھی آپ دیکھیں کہ یہودی اپنی نسل میں اس کے باہر کسی آدمی کو یہودی ہونے نہیں دیتے۔ یہ یہودیت ان کی نسلوں میں چل رہی ہے، جو قدیم یہودی ہے نا، انہی کی اولادیں آگے سے آگے یہودی ہو رہی ہیں۔ باہر سے کوئی شخص جا کر کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والا، کسی اور نسل سے تعلق رکھنے والا، وہ جا کر یہ کہے کہ میں نے یہودی ہونا، تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے۔ اس لیے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ دنیا میں باقی جتنے مذاہب موجود ہیں وہ تبلیغی مذاہب ہیں، ان کی تبلیغ ہو رہی ہے، ان کا پیغام پھیلایا جا رہا ہے، اس پہ زیادہ کام ہو رہا ہے۔ اسلام میں بھی ایسے ہی معاملہ ہے، اسلام کی تبلیغ پہ لوگ محنت کر رہے ہیں، عیسائیت کی تبلیغ پہ لوگ کام کر رہے ہیں، ہو رہا ہے۔ یہودیت کی تبلیغ نہیں ہے، وہ اپنے سے باہر کسی کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے یہودیت میں۔ اور اسی نسلی جو تعصب ہے نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نسل جو ہماری چلتی آ رہی ہے نا اصل میں، اور عیسائیوں کا بھی معاملہ ہے، یہ نسلیں جو ہے نا ہماری، یہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کے بڑے پسندیدہ لوگ ہیں، بڑے چہیتے ہیں، بڑے لاڈلے ہیں۔ یہی کانسیپٹ معذرت کے ساتھ کہیں کہ مسلمانوں میں بھی اب آ گیا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمیں کیوں بتائی جا رہی ہیں باتیں، اس لیے کہ دین فائنل تمہارے پاس آ گیا، اب اس دین کے ساتھ وہ کام نہ کرنا جو یہود و نصارہ نے اپنے دین کے ساتھ کیا تھا۔ اور انہیں کیا کیا تھا؟ اللہ کے بڑے لاڈلے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں عذاب ہوتا، ہم تو بڑے چہتے ہیں اللہ کے۔ یہ عذاب تو شاید کوئی بس ایسے چند دنوں کے لیے اللہ تعالیٰ دوسروں کو دکھانے کے لیے شاید اللہ تعالیٰ ہمیں وہ لے جائے وہاں پر، اس کے بعد جو ہے وہ بات جانا اپنی جنت نہیں۔ آج آپ کسی مسلمان سے اس کے دل کی آواز پوچھیں، وہ کہے کہ جنت میں کس نے جانا؟ نہیں جانا، یہودی عیسائی کو ہندو سکھ تھوڑی جنت میں جائیں گے، ہمیں بھی اللہ نے جہنم میں بھیج دیا تو پیچھے جنت میں جنت تو خالی رہ جائے گی۔ عملی طور پر ہم نے کام کوئی نہیں کرنا، نمازیں جا رہی ہیں، قرآن ساری زندگی پڑھا نہیں ہے۔ میں یونیورسٹی میں پڑھا رہا تھا، میں نے نوجوان طلبا بیٹھے ہیں، بیچلرز کے لیول پہ پہنچ گئے، میں نے ان سے پوچھا آپ ساری باتیں چھوڑیں، صرف ایک بات مجھے بتا دیں، آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پورا قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھ یا سن لیا ہے؟ آپ حیران ہوں گے، ایک بھی نہیں تھا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اور آپ مجھے پوچھیں جنت میں کس نے جانا ہے؟ جنت میں تو ہم ہی مسلمان ہیں، تو جنت میں تو ہم ہی جائیں گے، جنت تو ہمارا حق ہے، ہم نے چونکہ کرنا پڑا ہوا ہے، لہٰذا جنت کا ٹھیکہ ہمارے پاس ہی ہے۔ اور اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم نہیں جائیں گے تو پھر کون جائے گا؟ پیچھے کون رہے گا؟ ہندو جائیں گے جنت میں، سکھ جائیں گے جنت میں، تو جنت میں جانا تو ہمارا حق ہے۔ یہ ذرا ذہن میں رکھ لیں بات کہ اگر جنت میں جانا اتنا آسان ہوتا تو وہ صحابہ جو اللہ کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے محبوب تھے، انہیں اتنی کٹھن راستوں سے اس دین کے لیے نہ گزرنا پڑتا۔ یہ آسان کام نہیں ہے۔ ہم کسی ایک
قبر کے پاس بنے ہوئے کسی ایک دروازے سے گزرتے ہیں اور کہتے ہیں لوگ جی یہ جنت کا دروازہ، ہم اس میں سے گزر گئے، وہ جنت کے اندر داخل ہو گئے۔ وہ صحابہ جو دن رات مسجد نبوی میں سے آیا جایا کرتے تھے، جن کے دن رات وہاں گزرا کرتے تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے، انہوں نے کبھی وہ شارٹ کٹس تلاش نہیں کی معذرت کے ساتھ جو ہم کرتے ہیں۔ ہم شارٹ کٹ ڈھونڈنے والی قوم ہے۔ اگر یہ پنجاب کی زبان میں کہو نا تو ہم جگاڑ لگانے والی قوم ہے، ہم دین کے ساتھ بھی جگاڑ لگاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں دین میں کوئی نہ کوئی جگاڑ لگا کر بس جنت میں چلے جائیں گے۔ وہ کوئی جناب یہ فلاں کسی کو کھانا کھلا دیا جنت میں چلے گئے، وہ فلاں میں اکثر مثال آپ کو عرض کرتا ہوں نا کہ حدیث آتی ہے وہ ایک عورت نے کتے کو پانی پلایا جنت میں چلے گی۔ ہم نے 2-4 کتے پال لیں، صبح شام ہم کو کھانا دینا ہے، اس کے بعد ہم نے کہنا اور ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت، جگاڑ لگ گیا نا کتے سے جنت میں چلے جائیں۔ یقین کیجئے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا معاملہ یہ تھا کہ ساری زندگیاں دن رات اللہ کے دین کے لیے لگتا تھا، اور پھر بھی خوف یہ لاحق رہتا تھا۔ میں روایت جو سنا رہا تھا نا آپ کو کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایک آدمی کائنات کا ایسا جب جنت کی طرف آئے گا 8 دروازے کھل جائیں گے، اور 8 دروازوں کے دربار پکاریں گے حضرت یہاں سے تشریف لائیں، یہ ہماری سعادت ہے، آپ یہاں سے گزر جائیں۔ وہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر قیامت کے دن اللہ نے ساری کائنات جہنم میں جائے گی تو میں اللہ سے امید کروں گا کہ کاش میں نہیں ہوں، لیکن اگر اللہ نے اعلان کر دیا نا کہ ساری کائنات جہنم میں جائے گی، ساری کائنات جنت میں جائے گی، ایک آدمی ہے جس کو اپنی سزا کے طور پہ جہنم میں جانا پڑے گا، تو مجھے لگتا ہے میں ہی ہوتا ہوں۔ یہ ان کے حالات ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنی زندگی کے آخری لمحے یہ بے چینی، یہ بے سکونی، جس کا سکون جا کر کے جنت نہیں ہے، آخری لمحہ ہے زندگی کا، شہادت کی موت آ رہی ہے۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کو نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ زندگی کے آخری لمحوں میں کہہ رہے ہیں ہلاک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، عمر تو ہلاک ہو جائے گا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا۔ ساری زندگی اللہ کے دین کے لیے لگا کے بھی وہ اس خوف میں مبتلا ہے، ہم نے کیا کرایا کچھ بھی نہیں ہے، اور ہم اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ ہم نہیں جانا جنت میں، آپ جانا۔ ذرا وہ حدیث سن لیں جو رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اگر ایک شخص اپنی پیدائش کے وقت سے لے کر اپنی موت کے وقت تک مسلسل سجدے میں رہا، ہے کوئی ایسا کائنات میں؟ وہ تو پانچ وقت کے سجدہ کرنے میں مشکل ہوئے ہیں۔ ایک آدمی جو اپنے پیدا ہونے سے لے کر اپنے مرنے تک مسلسل سجدے میں رہا، اب اس میں عمر کا ذکر نہیں ہے، کسی کی عمر 60 سال، کسی کی 80 سال سجدے میں رہا ہے کوئی آج تک، لیکن اتنی دیر بھی کوئی سجدے میں رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوگا اپنے اس عمل کو بھی ناکافی خیال کرے گا، کمتر سمجھے گا۔ حقیقت ہے جہنم سے بچنے کے لیے تو یہ کافی نہیں ہے، اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص اپنے اعمال کی بنیاد میں جنت میں داخل نہیں ہوگا، اللہ کی رحمت کی بنیاد میں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا ہاں جب مجھے بھی اللہ کی رحمت نہ ملے گی میں بھی تبھی جنت میں جاؤں۔ کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے میں نے اللہ کا حق ادا کر دیا ہے؟ کیا کوئی 5 نمازیں پڑھنے کے بعد بھی ہاتھ جھاڑ سکتا ہے کہ بس اب میرا کام ختم ہو گیا، میری ذمہ داریاں پوری ہو گئی، میں نے کافی کام کر دیا، یہ میرے لیے کافی ہے؟ اس لیے سارے اعمال کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے اس عاجزی کو اختیار کرنا کہ اللہ میں کچھ نہیں کر سکا، کچھ نہیں کر سکا۔ ہمارے استاد جی کہتے ہیں مجھے وہ جب میں دعا کرتا ہوں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تو مجھے خوف آتا ہے کہ میں شاید اللہ کو کہہ رہا ہوں میرے پاس کچھ اعمال ہیں آپ قبول کر لیں، کہتے میں اس سے بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں آپ کے سامنے رکھنے کے قابل، آپ کے شایان شان میرے پاس کچھ نہیں ہے،
وہ جو پچھلے درس میں عرض کر رہا تھا نا، نیکیوں پہ توبہ کیا کریں، گناہوں پہ توبہ تو لازم ہے، نیکیوں پہ توبہ کیا کریں. اور نیکیوں کی توبہ یہ ہے کہ اللہ سے یہ درخواست کرنا کہ اللہ یہ جو میں نے نماز پڑھ لی ہے نا، یہ آپ کے شایان شان نہیں تھی میری نماز، یہ تو ٹوٹے پھوٹے سجدے رکوع ہیں، اس میں دنیا بھی آ رہی ہے، اس میں ادھر ادھر کے وسوسے بھی آ رہے ہیں، خیالات بھی آ رہے ہیں. یا اللہ یہ آپ کی عظمت، آپ کے جلال، آپ کی شان کے مقابل میں کچھ بھی نہیں ہے. یا اللہ کے سامنے سے نا اس ٹوٹی پھوٹی کو قبول فرما. بس یہ عاجزی اللہ کے سامنے کرنا. اور اس کا اپوزٹ رخ ہے جو ہم کرتے ہیں کہ کرتے کراتے کچھ بھی نہیں، اور پھر ہم جو ہے نا وہ اتنے کانفیڈنٹ ہو کے پھرتے ہیں کہ ہم نے بہت اللہ کے دین کا کام کیا ہے، جتنی خدمت ہم نے کی ہے امام بخاری بھی نہیں کر سکے، لہٰذا جو ہے نا وہ جنت تو ہماری ہے، ہمیں کرنی ہے، ہمارے علاوہ کسی کے. تو فرمایا ان کا بھی عقیدہ یہ تھا، یہود و نصارہ کا، وہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، واحباہ، اور اللہ کے بڑے پیارے. انہیں جو جواب ملا ہے نا، اب یہ جواب انہیں دیا جا رہا ہے اور سنایا مجھے اور آپ ملا ہے، ادھر سمجھ رہے ہیں. فرمایا کل فلما يعذبكم بذنوبكم، ان سے پوچھو میری اللہ تمہیں تمہارے گناہوں کے بدلے میں سزا کیوں دے رہا ہے؟ یہ ساری دنیا میں پھر ذلیل کیوں ہوئے ہو؟ آج مسلمانوں کا حال بھی یہی نہیں ہے. ہم خوش ہیں کہ ہم بڑے اچھے مسلمان ہیں، لیکن اس کے باوجود دنیا میں ذلیل ہے. عالمی سطح پر کوئی ہماری بات کی ویلیو نہیں ہے، قرضوں میں دبے ہوئے ہیں، لوگوں کے سامنے بھیک مانگتے ہیں. فرمایا بل انتم بشر ممن خلق، تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے باقی انسان موجود ہیں. اور یہاں اس بات کو اس کے ساتھ جوڑ لے سورہ حجرات کی اس آیت کو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو خود سمجھتا ہے کہ وہ عزت والا نہیں، بلکہ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت، فضیلت، بڑا درجہ اس کو ہے جس کے دل میں تقوی موجود ہے، جس کے دل میں تقوی موجود ہے. فرمایا یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے. اچھا اب اس میں پھر ایک سوال ہی پیدا ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی، اب میں اعمال کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سے کہیں جہاں میں نے تجھے معاف نہیں کرنا، میرا دل نہیں چاہتا. من یشاء کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ بات سمجھ لیں. یغفر لمن یشاء، جس کے اعمال، جس کے دل کی کیفیت، جس کا تقویٰ اللہ کو پسند آ گیا، اس کی مغفرت